وہ والد خیانت کرتا ہے کہ ایک بیٹے سے تو محبت کرے اور دوسرے سے نفرت کرے. ایک بیٹے کو کپڑے لا کر مثال کے طور پہ دے دیے، اس کے ساتھ شفقت کر لی، سب کچھ کر دیا، دوسرے بیٹے کے کچھ بھی نہ سمجھا، وہ والد بد دیانت ہوتا ہے. قلبی طور پر لگاؤ ہونا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہی نہیں کسی کے ساتھ، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انصاف کی بات ہے. بعض اوقات والدین بھی بد انصافی کرتے ہیں، وراثت کے اندر بھی کبھی کبھار کر جاتے ہیں اور دیگر معاملات کے اندر بھی. تو والدین کو چاہیے، پھر والدین کہتے ہیں کہ والدین کو یہ بات بڑا پتہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، یہ غلط کام کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا. اور والدین کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اس کا بھی حکم ہے. اپنی باری آتی ہے تو قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اولاد کی باری آتی ہے تو اس وقت کہاں بھول جاتے ہیں. یہ بے انصافی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ قرآن کی آیت کو کوٹ کر دیا جاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جہاں پر دوسرے کی بات آتی ہے تو نہ قرآن یاد رہتا ہے، نہ نبی کی حدیث یاد رہتی ہے، نہ کوئی معاشرہ یاد رہتا ہے، نہ اخلاق یاد رہتا ہے. تو اس لیے بھائیو، جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، وہاں والدین کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یک طرفہ بات نہ لیں. ہمارے استاد یہ کہا کرتے ابا بڑا خوش ہوں اپنی شان سن کے، اماں بھی بڑی خوش ہوں ہے، لیکن ابا اور امے نو چاہیے ذرا تھوڑا سا قرآن کھولیں، سورہ لقمان کھولیں، اس میں پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو کیا حکم دیا کہ اپنے اولاد کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے. وہ بھی قرآن کی آیات ہیں. اگر اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، وہاں پر اللہ پاک نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ وہ تمہارا کہنا مانے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو اپنی اولاد کے ساتھ، جب وہ کوئی بات کریں تو پھر آگے قرآن یاد آ جائے اور حدیث یاد آ جائے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ